السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 35 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ کمثلی جیسے مثال ہے، الذی استوقد نارا اس شخص کی جس نے جلائی آگ۔ اب ایک منظرنامہ سینیریو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس مثال میں کہیں یہ بھی نظر آئیں گے، ایک بندہ ہے، دیکھے اندھیری رات ہے، مثلاً کوئی ریگستان صحرا ہے، کوئی سفر میں جا رہے ہیں، اندھیرا گپ ہے، کہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے مثال کو سمجھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس سے مراد کیا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ ہے، ساروں نے نہیں، ایک بندے نے آگ جلائی، اس سے روشنی ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب کیا تھا؟ اس سے روشنی ہو جائے تو استوقد نارن کا مطلب روشن کیا، لائٹ اپ کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا، ماحولہ اس کا ماحول، جو جگہ تھی نا وہاں پہ سارا ماحول روشن ہو گیا۔ آپ دیکھیں ایک دم روشنی ہو گئی، سب کو سب کچھ نظر بھی آنا شروع ہو گیا، سیدھا راستہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اچھا ہم نے کدھر سے جانا ہے، وہ ہماری منزل کس طرف ہے، ہمیں بالکل صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ اس وقت کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ کن کے؟ یہ جو منافقین ہیں ان کے نور کو لے گیا۔ ان کی مثال بیان ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تھا، اس نے لائٹ جلائی، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا نور لے گیا، ہم سے مراد یہاں پہ منافق ہیں۔ نور لے جانے کا مطلب کیا؟ آنکھوں کا نور ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا آنکھوں کا نور بجھ گیا، یعنی اندھا ہو گیا وہ۔ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا ان کو ظلمتوں میں، اندھیروں میں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر باہر دن نکلا ہے، وہ دوپہر کا ٹائم ہے، پوری فل دھوپ ہے، بالکل ہر چیز روشن ہے، لیکن کسی انسان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے تو مجھے بتائیں اس کے لیے کیا روشنی ہوگی؟ باہر جتنی بھی لائٹ ہو اس کے لیے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آنا۔ وہ ہی بتایا جا رہا ہے، اب اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری، مفسرین نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک بندے نے آگ جلائی، اس سے ماحول روشن ہوا، پھر اللہ تعالیٰ لے گیا اس سے نور کو اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یعنی وہ لائٹ ان سے دور ہو گئی، چلی گئی، ان سے چھین گئی ان سے، اور وہ اندھیروں میں رہ گئے دوبارہ۔ پہلے لائٹ تھی، پہلے روشنی ہوئی، مگر پھر روشنی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی ان سے لے لی۔ اچھا، اس مثال سے دیکھتے ہیں ہم یہ کیا تھا؟ جہالت کے اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے۔ کیا تھا مکہ میں، بلکہ پوری دنیا میں 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں، لیکن وہ بھی اسرائیل کے پاس، ان کے پاس تو ہزاروں سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، تب کے بعد سے، اس کے بعد سے کوئی بھی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ قول ان کے یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن اس دین میں سے کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا، بت پرستی شروع کر دی تھی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، اس کفر کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں، شرک کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں، منافقت کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں، تو کیا ہے ان کے پاس کسی نے روشنی کر دی۔ وہ کون تھے روشنی کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی سے مراد کون ہے؟ یہ ایک آدمی، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے روشنی کی آگ جلائی جس سے سارا ماحول روشن ہو گیا، یعنی وہی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، ہدایت کا راستہ بتایا، پتہ چل گیا کہ کیا راستہ ہے جس پہ زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ توحید کا پیغام لے کر آئے، شرک کے اندھیروں سے نکالنے کا پیغام لے کر آئے، لیکن یہ نہیں مانے، انہوں نے انکار کیا۔ جو بھی وجوہات تھی، ان کے اندر منافقت تھی، ان میں ایمان لے کر آئے تو ان میں منافقت ہے، انہیں اسلام قبول کرنے کے باوجود اندر منافقت ہے یا کافر ہے، تو انہوں نے ویسے تکذیب کر لی۔ تو جیسے پہلے آیا تھا نا، ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کافروں کے دلوں پر، اسی طرح یہاں پہ ذہب اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور۔ لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی آنکھیں
چلی گئی، مطلب کیا ان کی قابلیت صلاحیت تو قبول کرنا ایکسیپٹ ختم ہو گئی۔ ان کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی نا قبولیت کی، جب انسان نہ کرتا رہتا ہے نا، اس کے بعد قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے جب انسان کو کوئی بات پتہ چلے اسی وقت وہ قبول کر لے، آسان ہوتا ہے عمل کرنا، قبول کرنا، لیکن جب انسان بار بار انکار کرتا چلا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی اس صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا کوئی باڈی پارٹ استعمال نہ کریں، بہت عرصے تک کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے نا، بہت عرصے تک وہ ایسے ہی بازو رکھے نا اس کا بازو، پھر اس کے بعد وہ اگر پلاسٹر کھولتے بھی ہیں تو اس کے بعد بازو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت دنوں سے ایسے تھے۔ اسی طرح بستر پہ کوئی بہت دن ایک جگہ پڑا رہے تو دباؤ کے زخم ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی چیز کا استعمال نہیں کریں گے نا تو وہ مسلسل ویک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت رکھی ہے، ایبیلٹی رکھی ہے کہ حق دیکھ کے اس کو پہچاننے کی، اس کو قبول کرنے کی، لیکن جب انسان اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، پھر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا گیا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور ان سے اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اب پھر بھٹکتے رہو، پھرو اسی طرح جہالت کے اندر، اس طرح منافقت کے اندر، لا یبصرون، ان کو نظر نہیں آتا، جب ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا، اب وہ اسی راستے کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر دفعہ انہوں نے حق کو ریجیکٹ کیا، یہ سچے ایمان والے نہیں بنے اور اسی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی لے کر آئے ہیں، ہدایت کا پیغام لائے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہدایت کا پیغام ہر طرف سے، مگر ان کے اپنے اندر ہی صلاحیت ختم ہو گئی تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ایک بندے کو نظر ہی نہیں آئیں، وہ صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، دیکھتا ہے واو بہت پیارا سین ہے، واو بہت خوبصورت آج موسم ہے، لیکن اسے رب کہیں پہ بھی یاد نہیں آیا۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اور یہ جو پیغام ہے ہدایت کا یہ بھی پہنچا دیا ہے، جس نے روشن کر دیا ماحول کو، لیکن انسان میں خود ہی میں بیماری ہے تو پھر کیا ان کا حال؟ ثم بکم عمون، اور میں نے آپ کو ان کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا نا، ثم سنتے ہیں، بکمن سننے سے بولنے سے، یہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، عمیون اس کو تو آپ اندھے سے ہی یاد رکھنا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے نا، چلو ٹھیک ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، چلو کوئی اس کو اگر بتا دے کہ دیکھے راستے پہ یہ نہیں ہے، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو چلو یہ مڑ کے جائے، لیکن یہ تو بہرے ہی ہو گئے، ان کو سنتا ہی نہیں ہے، بکمن بول بھی نہیں سکتے، یعنی اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو صحیح راستے پہ جانا ہے تو وہ کسی کو پوچھ کے بھی کہیں راستہ پتہ کر سکتا ہے، مثلاً کسی غلط راستے پہ جا رہا ہے، کسی کو آواز دے سکتا ہے کہ دیکھو میری ہیلپ کرو، میں پتہ نہیں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ بکمون عمیون اندھے ہیں، اندھے ایسے ہیں، ایسے ہی آنکھوں نے اندھے ہو گئے، ان کو نظر ہی نہیں آتا راستہ، فہم لا یرجعون، ان کا کوئی ہوپ نہیں رہا، اب یہ کبھی لوٹیں گے نہیں۔ لوٹیں گے کس طرف؟ جدھر روشنی ہے، ہدایت ہے، چلے جا رہے ہیں اندھیروں میں، ترقم فی ظلمات، ظلمت بھی ایک نہیں ہے، ظلمتیں ہیں، کہیں اندر لالچ ہے دنیا کا، کہیں دنیا کی محبت ہے، کہیں مفاد کا اپنے حرص ہے، کہیں میرا فائدہ ہو جائے بس مجھے یہ دنیا مل جائے، کہیں شرک ہے، کہیں کفر ہے، کہیں نفاق ہے، بہت ساری ظلمتیں ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں، کہیں تکبر ہے، یہ کرسی تو مجھے ملنی تھی، بہت سارے اندھیرے ہیں جن کے اندر وہ چلتے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ لینا کہ ایک جگہ روشنی تھی، کچھ لوگ اندھیرے ہو گئے،
اب وہ کسی اور راستے پہ چلے گئے، وہ روشنی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اندھیروں میں چلے گئے ہیں، روشنی ادھر ہے، وہ کہیں اور گم ہو رہے ہیں۔ اب اگر وہ آنا چاہیں یہ تو وہ خود دیکھ کے آ جائیں، ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یا پھر وہ سن لے، کوئی ان کو آواز دے بھی آپ کدھر جا رہے ہو، واپس آؤ، تو وہ آ سکتے ہیں۔ یہ وہ خود ہی بول کے پوچھ لے میں صحیح بھی جا رہا ہوں کہ نہیں، تب واپس آ سکتے ہیں، لیکن ان کی ہر صلاحیت ختم کر دی گئی ہے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے اس پوائنٹ کو پہنچ گئے۔ لا یرجعون جیسے کہہ دیا جاتا ہے ایک مرض کو کہ کہہ دیکھیں اب آپ کا کوئی ہوپ نہیں ہے، کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے جواب دے دیا لا یرجعون، اب ان کو جواب مل گیا ہے، کبھی لوٹ کے ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا کان آنکھیں زبان یہ ہماری طاقت ہیں جس سے ہم ہدایت کا پیغام پاتے ہیں۔ یہ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا یہ ذریعے ہیں، اس سے دل تک بات جاتی ہے۔ جب آپ کانوں سے سنتے ہیں نا یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کے دل میں بات جاتی ہے۔ یہ زبان ہے نا یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ کسی سے پوچھتے ہیں اور پھر ہدایت کا راستہ پاتے ہیں۔ یہ ذریعے ہیں، یہ دروازے ہیں جن سے ہدایت کا پیغام اندر دل تک جاتا ہے۔ جب ان کو ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کبھی اسکرین کے آگے بیٹھایا ہوا ہے، وہاں سے کچھ سن رہے ہیں، وہاں سے کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ہدایت کے پیغام کے لیے ہی نہیں کبھی استعمال کیا، تو یہ کیسے ہدایت اندر جائے گی؟ جب کہ اندر گند جا رہا ہے، فحاشی جا رہا ہے، بے حیائی جا رہی ہے، شکوک و شبہات والی کمنٹس جا رہے ہیں، کفر یا کفریہ باتیں جا رہی ہیں، دنیا کی باتیں جا رہی ہیں۔ یہ ذریعے ہیں، یہ ٹو اور ہارٹس ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان گیٹس میں اچھی چیزیں جانی چاہیے تاکہ دل تک اچھی چیز پہنچے، دل کے اندر، دل تو اندر ہے، اس تک یہ چیزیں سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے، اس کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، اس سے روشنی اندر جاتی ہے نا، ان سے جو جائے گا وہی اندر ہوگا۔ اگر ان کو ہم نے ایسی چیزوں کے اندر ہی مصروف رکھا ہوا ہے جہاں سے گندگی اندر جائے، شرک کی باتیں جائے یا دنیا کی محبت کی باتیں اندر جا رہی ہیں، تو پھر دل میں کیا ہوگا؟ دل میں بھی پھر وہی بھرا ہوا ہوگا۔ اگر قرآن جاتا ہے، اگر اصلاح کی باتیں جاتی ہیں، اگر ذکر کی باتیں جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کی باتیں جاتی ہے، اگر آخرت کی کوئی بات جاتی ہے، وہی دل میں بھرا ہوگا نا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ذریعے بند ہو جاتے ہیں، اب کچھ بھی نہیں جا سکتا، اب تو جو اندر ہے وہ ویسے ہی رہے گا اور جو باہر ہے وہ باہر ہی رہے گا۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہ پہنچ چکے ہیں، ان کا کوئی ہوپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مثال، اب یہ تو ہوپ لیس ان کی مثال ایک آپ نے دیکھ لی، اب ایک اور مثال ہے جس کا تھوڑا سا ہوپ ہے، اس کی بیماری جو ہے نا ابھی اس نے 4th سٹیج پہ نہیں پہنچی ہے، ابھی شاید 1st 2nd سٹیج پہ ہے۔ اور یہ جو پہلے بات کی گئی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہو جائیں، تو آپ کسی لاچار بندے کو سوچیں، یہ تو وہ ہے نا سم بکم عمی نہیں، نو، یہ وہ اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو دل کے اندھیرے میں دل کے بہرے ہیں، دل کے اندھے ہیں، دل کے بہرے ہیں، دل کے گونگے ہیں، ٹھیک ہے۔ استعارہ میٹافوریکلی، لفظی طور پر حرف پہ حرف لٹرلی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کے اوپر تو مہر کر دی گئی نا، یہ تو منافق ہیں، یہ تو سارے پھر ہو جاتے اندھے بہرے گونگے، عقائد کے منافق تھے وہ، عقیدہ ہی ان کا صحیح نہیں تھا، تو کوئی بھی نہیں ان میں سے ہوا۔ تو یہ اس طرح سے بتایا گیا کہ ہدایت سے اندھے ہیں، ہدایت سے بہرے ہیں، ہدایت سے گونگے ہیں۔ اب جو مثال ہے وہ ان کی ہے جو اسلام لائے، ٹھیک ہے، نیک نیتی سے لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی دھوکے سے لائے تھے اور پہلے ہی ان کے دل میں تھا کہ ہم تو بس فائدے لے لیں اور ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اپنے فائدے کے لیے تھوڑا سا ہم اسلام قبول کر لیں، وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن نیتی سے لائے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے داخل ہوئے ہیں اسلام کے اندر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو بڑے مسئلے ہیں، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو،
تو ہم سے نہیں ہوتا۔ پھر ان کے حالات کیا ہوئے وہ مثال ہے یہاں پہ، وہ بھی منافقین ہیں کیونکہ یہ عملی منافق ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر کیا ہے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں ہے تھوڑے آ گئے تھوڑے رہ گئے، ایسا بھلا چکر نہیں ہے یہاں پہ ہوگا، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے، کچھ دن بڑے مومن بن گئے کچھ دن بالکل ہی الٹ ہو گئے، یہ والی چیز نہیں چلتی یہاں پہ۔ آدھے دروازے کے اندر پیر رکھا ہوا ہے آدھا باہر ہے، آپ کی گاڑی چل گئی تو آپ کا حال کیا ہوگا پھر؟ یہ یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، آنا ہے تو پورے اندر آؤ ورنہ پورے باہر رہو۔ تو اب یہ عملی منافق کی بات ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں نا، آگ بھی پانی بھی یہ ہیں تو بہت فائدہ مند، لیکن اگر یہ بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو پھر یہ بھی طغیانی بھی آ جاتی ہے، کہیں اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آگ تھی ویسے تو نور ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور دیکھے، ایک میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، دیا نہیں، کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، یعنی روشنی لے لی۔ دیا میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی بھی ہوتی ہے تپش بھی ہوتی ہے، تپش کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا، اب جہنم کے اندر ہی ہے نا۔ یہ دیکھے الفاظ کے بدلنے میں بھی کتنی خوبصورتی ہے نا، کہ اب ان کے ذہب اللہ ببہیانہم نہیں کہا گیا تو ان کا نور ہی لے لیا۔ نور میں روشنی ہوتی ہے، نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، روشنی لے لی اور تپش میں ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اس کی تفسیر مراد لے لی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے روشنی کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نور کو یہاں سے لے لیا، وہی کا نور۔ اس سے مراد بعض نے جو کافر لیا ہے نا، تو اس میں اس اگزامپل میں اگر کافر مراد لیے جائیں تو اس اگزامپل میں یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وحی کا پیغام لوگوں کو دیا لیکن یہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور یہ لوگ اندھیروں میں ہی رہ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہ اعتقادی اور عملی منافقین دونوں مثالیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال، اور اب ہم یہاں پہ ہمارا سبق ختم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کل۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔